ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فاؤنٹین کے ادارے میں، جو یہاں پہ ایم ایس یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، جنہوں کے زیر اہتمام یہاں پہ جتنا بھی فاؤنٹین میں پیشنٹس آتے ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کی ٹیک کیئر کے لیے، ان کے سپورٹ کے لیے جو پروگرامز انعقاد ہوتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ ان کی ادھر پیشنٹ حضرات کے لیے انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب بہت اچھا یہاں پہ جو ہے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آرٹ کا کام کرتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کلاسز ہیں جس میں ان کی سلائی کی کلاس ہے، میوزک کی کلاس ہے، قرآن کی کلاس ہے اور پینٹنگ کی کلاس ہے، اور میں ان کو پینٹنگ اور آرٹ کا کام سکھاتی ہوں۔ یہ سارا کام یہ ممبر کرتے ہیں۔ نارمل اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں نا تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے۔ ساری سمجھنا یہ کس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، ان پہ کیا کیا ان مشکلات آئی ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان کے مائنڈ کو سمجھتے ہوئے کام کرنا مجھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ نیو یارک کے بعد یہ دوسرا فاؤنٹین ہاؤس ہے لاہور میں، اور چونکہ اب اس کی برانچز بن چکی ہیں جو کہ 24 آور انڈور سروس دے رہا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو انٹری ہے وہ بالکل فری ہے، اور یہ بھی جتنا بھی ہے یہ انتظام یہ سب لوگ جو ہیں یہ کوموڈیٹیو کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیٹ کے ساتھ یہ سارا ادارہ چلتا ہے۔ ہماری اسکرین پہ یہ نیچے ان کے اکاؤنٹس نمبر اور ان کے رابطے نمبر ہیں، جو بھی مخیر حضرات اگر ان سے رابطہ کرے، ان سے رابطہ کرنا چاہے، ان کو ڈونیٹ کرنا چاہے، اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ ان کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا جو ہے یہاں پہ انوائرمنٹ مہیا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس فاؤنٹین کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ۔ آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عاشورہ کے اوقات ہیں، یہ دن عاشورہ کے چل رہے ہیں، اور یہ جو قربانی کا میسج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی آل نے دیا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال فاؤنٹین ہاؤس ہے۔ اور یہ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ ایک ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے کہ جو سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگوں کی ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن میں مدد کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا جس تیزی سے سائیکیٹری کے امراض پھیل رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی نیچرلی اس کا اثر ہے، اور 25% آف دی پاپولیشن افیکٹڈ بائی دی سائیکیٹرک ڈیزیزز ان ہول ورلڈ۔ پوری دنیا میں اس وقت 25% لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا ان کے اثرات ان پر ہیں۔ تو 25% کا مطلب یہ ہو کہ پاکستان میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ جو ہے نا اس سے ان کو مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ تو فاؤنٹین ہاؤس ایک ایسا چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے جو بڑا خوبصورت پاکستانیت کی مثال ہے، اور پاکستانی کی مثال یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ یہاں جاب کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت پاکستانیت کی مثال ہے، اور جس طرح اللہ اس کے رسول کے نام پہ یہ پہلا ملک بنا تھا، تو اسی طرح سے فاؤنٹین ہاؤس جو ہے لاہور، سرگودا، فاروق آباد کے لیے ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہاں کے جو مریض ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ میں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کو ہم یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو دوسرے مسائل ہیں فزیکل پرابلم جو ہوتی ہیں ان کی بیماریوں میں، ان کو نفسیاتی بیماریوں میں ان کے ہیلپ آؤٹ ہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ایسے مریضوں کو ان کے علاقوں میں جا کے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ فاؤنٹین ہاؤس جیسے دور رفتہ علاقے جیسے میں نہیں آ سکتے، تو وہ ہم ان تک جاتے ہیں اور وہاں پہ کیمپس کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور کئی ہزار سالانہ پیشنٹس کو ہم یہ چیک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ یہ نمبر چل رہا ہے اور ہمیں ڈونیٹ کریں۔ اچھا، میں ڈونیشن سے زیادہ آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ڈونیشن تو خیر
ایک ایسی چیز ہے کہ جو دینی بھی چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور نیچرلی اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کہاں دیں؟ یہ بھی ان کا احسان ہے کہ اس طرح کے ڈیزرونگ لوگ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے کہ تاکہ ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دے سکیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فاؤنٹین ہاؤس کو وزٹ کریں. جب آپ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ آج کل میرے حساب سے تو وقت ہے، اگر آپ اپنا وقت دیتے ہیں کسی جگہ پہ تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور کے آس پاس میں کہیں رہتے ہیں تو لاہور کو وزٹ کریں. اگر سرگودا میں رہتے ہیں، سرگودا کے آس پاس میں کہیں رہتے ہیں، وہاں سرگودا ہاسپٹل کو وزٹ کریں. فاروق آباد، شیخوپورہ اور اس کے گرد و نواح میں کہیں رہتے ہیں تو وہاں ضرور وزٹ کریں. تو جب تک آپ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں. ہمارے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور میرے استاد پروفیسر ہارون رشید چودھری جو ان سے پہلے چیئرمین تھے یہاں پہ، انہوں نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو آپ کو جس بستر پہ لٹایا جائے گا تو اس کی چادر کیسی ہونی چاہیے، جس کی تکیے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کھانے کو کیسا ہونا چاہیے، اس ٹریٹمنٹ کو، اس رویے کو کیسا ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں وہی ان مریضوں کے لیے پسند کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اب اس ہاسپٹل کو. ہماری کوشش بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان مریضوں کو ٹریٹ کریں. اچھا یہ وہ مریض ہیں بیچارے کہ جن کو صحیح سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ان کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہ رہے ہیں. یہی بیماری ہے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. تو ان کے رشتہ دار ان کو یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہم ہی ان کے رشتہ دار ہیں، ہم ہی ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں. اپنے جتنی بھی پرچیزنگ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ہم وہ میٹرو سے خریدتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے. دوسرے نمبر پہ ہم جو گوشت ہے وہ جانور ہم خود خریدتے ہیں لاہور کی منڈی سے اور شیخوپورہ کے منڈی سے، اور وہی گوشت ہم استعمال کرتے ہیں. ہم یہ بالکل اس طرح کی چیزیں نہیں خریدتے. ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ کہیں پہ سستی چیزیں بھی ملتی ہیں، ہمیں یہ پتہ بھی ہے سستی سبزی بھی ملتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ جیسے لوگوں کا ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو پھر ہم اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اسی طرح ٹریٹمنٹ بھی ہے. ہمارے ٹریٹمنٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی انتہائی ہائی کوالٹی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے پاس مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے اپنے گھر میں جائیں اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کریں. لیکن بدقسمتی سے معاشرہ جس طرح ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے اتنا ہی ہمارے رویوں میں تبدیل آتی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پھر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے اور رشتہ داروں کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں اور ایڈریس بھی چینج کر جاتے ہیں. پھول کس کے لیے بنایا ہے؟ محبت کے لیے. واہ جی واہ. یہ کس سے آپ محبت کا اظہار کر رہی ہیں؟ اپنے گھر والوں سے. اپنے گھر والوں سے کر رہی ہیں؟ ہاں جی. تو آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ لوور میں ہی ہیں، وہ لینے نہیں آتے مجھے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوں، وہ لینے آئے مجھے، میں ٹھیک ہوں، مجھے لینے آئے، وہ لینے نہیں آتے. پھر بھی یہ گھر تو نہیں ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہم گھر جائیں. نہیں آ جائیں، وہ نہیں آ رہے لینے کے لیے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی دوبارہ اپنی فیملیز پہ ری جوائن کر لیں، لیکن کچھ تو پھر ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہماری ذمہ داری. تو یہ کام ہم پچھلے 51 سال سے کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بلڈنگ دیکھی ہے جس میں فاؤنٹین ہاؤس قائم ہے، یہ بھی تاریخی بلڈنگ ہے اور یہ گنگا رام نے اپنی بیوہ بہو کے لیے بنائی تھی. یہ بیوہ آشرم ہے بیسکلی. یہ ہندو معاشرے میں ہندو ہے وہ گھر پہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا تھا، یا تو وہ ستی ہو جاتی تھی یا ان کو آشرم میں رکھا جاتا تھا، ان کو شادی کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ وہ بلڈنگ ہے جس کو 101 سال ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک مثال ہے اور ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جہاں پہ بیواؤں کی بہت رسپیکٹ ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اب ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور خود بھی عمل کر کے دکھایا کہ بیواؤں سے شادی کس طرح کرنی چاہیے اور بیواؤں کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس اس وقت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت بھی ہے. ایک طرف یہ اچھی بات بھی ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے پاکستان میں ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ جائیں اور پھر ان کو پوچھیں نا. تو کوشش کریں کہ گھر میں ہی ٹریٹمنٹ ہو جائے،
یا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کے ذریعے ہی ہو جائے تو اچھا ہے, اسپتالوں میں چھوڑ کے جانا نہ پڑے. تو یہ ایک میسیج ہے جو آپ کی ٹی وی کے توسط سے میں دینا چاہتا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے کوئی اور کوشچن کرنا ہو تو مجھ سے. جی ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب نے اپنی تفصیلی گفتگو میں ایک ایک پہلو پہ گفتگو کی, اور کسی چیز کی بھی جو ہے نا ان کی گفتگو میں کمی نہیں نظر آئی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی کو اجازت دیجیے. ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کریں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے اداروں کو اپنے چینلز کے تھرو متعارف کروا سکیں. بہت شکریہ.